ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے یہ ہمیں ہمارے اصل کی طرف گامزن کرتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس دنیا کی نمود و نمائش میں آپ کھو کر کے رہ گئے ہیں نا، یہی حقیقت نہیں ہے، یہی اصل نہیں ہے. مجھے یہاں پر صوفی انور علی انور رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے. وہ درس حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، اپنوں کے لیے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، یوں کھوئے ہیں اپنے جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور کہا تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول. ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ہر چیز نے ہمیں چھوڑ دیا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں اپنے دامن میں لے لے اور ہمارے دامن میں ہر چیز آ جائے تو ہمیں قرآن کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام کی ایک مشہور زمانہ حدیث شریف ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم فی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں وہ سکھاؤ. ناظرین یہاں پر پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ جو نا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. کہتے نہیں ہم نے بچے کو قرآن بھی پڑھایا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھائی ہے. تو بھائی پڑھانا کمال نہیں ہے، اسے سکھانا کمال ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ادبوا اولادکم فی ثلاث خصال، 3 چیزیں سکھانی ہیں، 3 خصلتیں ان کے اندر پیدا کرنی ہیں آپ نے. وہ پہلی کون سی ہے؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ کیوں فرمایا گیا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ؟ اس لیے کہ سیف صاحب جس شخصیت کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس شخصیت میں پھر عیب نہیں نظر آتا. اور پھر شخصیت بھی وہ شخصیت ہو جو نبیوں رسولوں کی تاجدار اور امام ہے، اس میں کہاں پھر عیب کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا حب نبیکم، نبی کی محبت جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وحب اہل بیتکم، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اچھا یہاں پر بھی میں اس لیے کہ کسی ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو، کچھ شکوک و شبہات پیدا نہ ہو، ان سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا جاؤں کہ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی محبت کا کیوں نہیں فرمایا، اہل بیت کی محبت کا کیوں فرمایا ہے؟ تو اس لیے کہ صحابی کا کمال یہ ہے، صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور اسی ایمان کو لے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اسے صحابی کہتے ہیں. تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت اپنی ظاہری زندگی گزار کر کے اپنے مزار پورا انوار میں جلوہ فرما ہو گئے، تو اب صحابی تو دنیا میں رہا کوئی نہیں، کیونکہ صحابی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ضروری ہے. تو اب صحابی نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی آل جو ہے یہ قیامت تک چلے گی. اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل میں سے آئیں گے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ میری اہل بیت کی محبت بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور تیسرا فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت کرنا انہیں سکھاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پورا پڑھا لیا ہے تو کمال کر دیا ہے. آج کے والدین کو اس نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر غور کرنا چاہیے. قرآن آپ نے پڑھایا ہے تو اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے آپ کے بچے نے یہ پڑھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پڑھ تو لیا ہے لیکن جب تک وہ سیکھے گا نہیں وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے کرے گا؟ پتہ ہی نہیں اسے احسان کیسے کرتے ہیں. انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، بھائی اس نے پڑھا تو ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. اس نے پڑھا ہی سیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اسے سکھایا ہی نہیں. تو ہمیں قرآن پڑھانا نہیں بلکہ اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہوگا. جس دن ہم سکھا لیں گے نا پھر دیکھیے یہ معاشرہ نور علی نور ہی ہو جائے گا انشاءاللہ.